5-6 سال بعد بڑے ماشاءاللہ ایک جوش کے ساتھ کم بیک آپ کر رہے ہیں ملکی سیاست میں جی، بغیر کسی ہاتھ کے نہیں کرتا بندہ. وہ کون سا کوئی ہاتھ ہے، پیچھے طاقت ہے، یا خدا کے بھروسے نکلا ہے؟ صرف میرے پاک پروردگار کا ترس اور نبی کریم کی نالائن کے صدقے یہ سوچ کہ ہر چیز پر میرا رب ہی قادر ہے، ہر چیز پر، میرے اٹھنے بیٹھنے، سانس لینے، زندہ رہنے، کھانے پینے. لیکن جہاں دل کہے کہ یہ کام کرو اور اس کام کا کرنے کی سوچ جو ہے وہ اچھی ہو کہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پھر ہر کچھ کر کے اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے سب کچھ. مالک الملک ہے نا، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. میں تو اس سوچ کا آدمی ہوں کہ انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ مولا پاک فرماتے ہیں مولا علی کہ اگر آپ نے، میں روز اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے رب کو پہچانتا ہوں. بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے اس کے پاس کیا محفوظ ہے کیا نہیں. اچھائی کی کوشش کرنا اور اس کی طرف لپکنا اور دوڑنا، دیٹ از آل یو کین ڈو. آپ اس کے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے یہ کوشش کی ہے، رب آگے سے اس پہ جو حکم کرے گا حاضر ہے. جب آپ کی اہلیہ سیدہ عظمیٰ قادری صاحبہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں کیا وہ بھی آپ کو جوائن کرے گی نئی پارٹی میں؟ کر چکی ہیں، شی از اے پارٹ آف دس پارٹی. اوکے جی جی. جب ہم فرسٹ ویمن سی ایم مس مریم نواز کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ انہیں بطور سی ایم کس طرح سے لیتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، ایک تو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے سم تھنگ. ہاؤ وڈ یو ایویلویٹ ہر؟ آئی وڈ ناٹ جمپ آن ٹو کنکلوژنس، کیونکہ ہماری اس پارٹی کا ایک اور بڑا خوبصورت فیصلہ ہے کہ ہم نے کسی پر تنقید بے جا نہیں کرنی، کسی کی ذات پہ حملہ آور نہیں ہونا، کسی کو ہم نے چور ڈاکو نہیں کہنا، کسی کے معذرت کے ساتھ عجیب بات ہے، لوگ تو آج کل جو گفتگو کرتے ہیں کردار پر ہم نے گفتگو نہیں کرنی. یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ممانعت ہے، لکھ کے ہم نے کہا ایک دوسرے کو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. ہم نے اس ملک میں سب سے ضروری کام جو کرنا ہے وہ اس پولرائزیشن کو کم کرنا ہے جو اس پولیٹیکل ارینا میں ہو چکی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے بات کرنا تو کجا شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اور ہم ہر چیز کو لڑائی قتل و غارت اور جنگ میں تبدیل کر دیتے ہیں. سر آپ چور کو چور ہی نہیں کہیں گے، ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہیں گے. پاکستان کی حکومت کی سر ملک کو لوٹنے والے کو آپ ڈاکو نہیں کہیں گے. سر ایک منٹ رک جائیں، آپ ان کی ڈیوٹیز کو ایویلویٹ کیڑا کمپرومائز شروع کرتے ہیں، ریسپانسبلٹیز کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ جب وہ بگیسٹ فورم آف لا سے ڈاکو ڈکلیئر ہو جائے گا. سر میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے. وہ تو ڈکلیئر ہو گیا. نہیں سر نہیں، جو میرے پاس جب فیصلہ ہو گیا، سزا ہو گئی، میرے پاس ایسا پیمانہ نہیں ہے، میرے پاس ایسے ٹولز نہیں ہیں کہ میں انویسٹیگیٹ کر سکوں کہ یہ جو الزام کسی نے کسی پہ لگایا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے. پلیز یار اس سے باہر نکلیں، اس ملک کو آگے جانے دیں. یہ چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے. اور سب سے زیادہ ظلم جو اس ملک میں اس وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے خاندانوں میں اور اپنی اپنی ایگو میں اور اپنے اپنے جو زہم ہے ان کا اور جو ان کی تکبر ہے اس میں اتنی بری طرح اس کی گرفت میں کہ یہ اس ملک کے لیے بھی نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کرنے کے میں کامیاب نہیں ہوتے، اور پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں کام نہیں کرنے دیا. بھائی دیکھیے، اب آپ کہیں گے کہ یار تمہیں کہا تھا یہ تو پارٹی اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے، اب تم وہی بات پہ آ گئے ہو. مجھے جانتے ہیں نا آپ، بالکل ذاتی دوست ہے نا ہم، آپ نے مجھے کور کیا ایسے، آپ نے مجھے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑتے دیکھا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز نے ہر بار اقتدار میں آنے کے بعد اپنی انکمپٹنس، اپنی کرپشن، اپنی ڈس آنیسٹی، اپنی لتھارجی، اپنی جس کو کہتے ہیں نیپوٹزم، اپنی اکبرا پروری کی وجہ سے ہونے والے نقصانات اور ان تمام وجوہات کی بنا پر ڈیلیور نہ کرنے کی وجوہات کا سب سے بڑا ملزم اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرایا کہ نہیں ٹھہرایا؟ کیوں؟ ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. تو چھوڑ دیتے اس وقت. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہمیں چھوڑنے نہیں دیا گیا. دیکھیں یہ بڑی بات کی آپ نے. اور دوسری بات بھائی، آپ مجھے بتائیے، اسٹیبلشمنٹ جب آپ ملک کو بیچنے چل پڑے، ملک کی حمیت توڑ دیں، ملک کی نظریاتی، معاشی، سماجی، سیاسی سرحدوں کو آپ تباہ و برباد کر دیں، تو اسٹیبلشمنٹ گھر بیٹھی سوچی رہے. ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ملک کی آئیڈیالوجیکل، جغرافیکل، فائنینشیل اور سوشل جو باؤنڈریز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے، ڈیفینس کرے اس کی. وہ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو ہر دفعہ ہر وقت جی بیچ میں دخل اندازی کرتے ہیں. بھائی اگر آپ بیٹھے
اس ملک کے ایک فیصلہ کر رہے ہیں جو فارن پالیسی. آپ مجھے بتائیے نا, سمپل بات ہے نعیم صاحب, میں کسی کا ایڈوکیٹ نہیں بن رہا ہوں یہاں, آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم کیا ٹیررزم ہے؟ ٹیررزم کو کنفرنٹ کرنے کی ایبلٹی اس ملک کے سول اداروں کے پاس ہے؟ نہیں ہے نا, نہیں ہے نا, اوپنلی کہہ رہے ہیں نا بالکل ایسے, اور ہر شخص جانتا ہے. اگر آپ نے ٹیررزم کنفرنٹ نہ کیا تو آپ کی اکنامکس جو ہے, آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, اور آپ کی معیشت ایک جس کو کہتے ہیں دھماکے سے اٹھ جائے گی کسی دن, اور اٹھ چکی ہے. یہی وجہ نا کہ آج آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ مائنس میں ہے. یہ بنگلہ دیش 7.5 کے گروتھ ریٹ پہ تھا, وہاں آپ نے پولیٹیکلی چیزوں کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا, لوگوں کو وہاں بھوک نہیں تھی اس طرح. آج دیکھیں کیا تماشا ہو گیا وہاں. سر آپ نے ایک معصومانہ لا علمی جو ہے آج جو مجھے ہضم نہیں ہو رہی, 3 اشروں تک سیاسی سمندر میں رہنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ آف لا سے جب تک کوئی چور ڈاکو ڈکلیئر نہ ہو جائے, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اس سمندر میں مچھلی کون ہے, مگرمچھ کون ہے. میں ایک دلیر آدمی ہوں, میں اگر غلطی کی تو میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں نا. میں نے غلطی کی ہے کہ میں تو کبھی کسی پہ الزام نہیں لگایا. آپ دیکھ لیے میرے تمام انٹرویوز کہ میں نے کسی کو کبھی گالی دی ہو, یا میرا اگریشن ہوتا ہے بیکاز آئی ایم ٹو فاسٹ ود مائی مائنڈ. تو میں جب بول رہا ہوتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں بہت, میں جو بات کر رہا ہوں اس کو دیکھ لیجیے. عرض یہ ہے, دیکھیں آپ نے اگر یہ کام بند نہ کیا تو آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں رہے گی کہ آپ اس ملک میں نیشنل ایشوز پر نیشنل پولیٹیکل لوگوں نے کرنے ہوتا ہے نا, تو آپ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تو ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کام, یہ دے نو بڈیز, میں نے تو بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. یار یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ پھر آپ اس کا مطلب ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے تمام مسائل کا حل اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. بالکل, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر بھائی جان آپ کس بات کی سیاست کر رہے ہیں؟ پھر کون سی جمہوریت؟ یہ ووٹنگ پیٹرن جہاں 70% لوگ گھر بیٹھے ہوں, 24 لاکھ کی آبادی ہے, 4 کروڑ ووٹ پڑے, 1 کروڑ 20 لاکھ جس کو ووٹ پڑے وہ کہے 100%, 99% لوگ میرے ساتھ ہیں, اور موصوف جیل میں بیٹھے ہوئے. اسی وجہ سے آپ نے 9 مئی کو وہ کر دیا کہ آپ نے اس ملک کی روح پر حملہ کر دیا, آپ نے نظریہ پاکستان پر حملہ کر دیا. آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں عمران خان کا؟ جی عمران خان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں ایشو ان کے فیوچر سے, مجھے کسی ان کے, میں تو ان تینوں سے جو ہوں ان کے فیوچر کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس ملک میں سیاست کریں اور اس ملک کے اقتدار پر اپنے پیسے کی. ایک لفظ ہوتا ہے بیٹا, اس کو کہتے ہیں جب آپ پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں اولیگارکی. اولیگارکی ایک نظام حکومت ہے باقاعدہ, جس طرح ایرسٹوکریسی ہے, آٹوکریسی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, ڈیموکریسی ہے, اس طرح ایک لفظ ہے اولیگارکی. وہ اولیگارکی کیا ہوتی ہے کہ جب پیرامڈز بن جائیں, سنڈیکیٹس بن جائیں, اور اس میں پٹواری سے لے کے صدر تک لوگ ہوں, اور وہ اپنے پیسے کی بنیاد پر تمام مل کے جب دوسرا مخالف بھی اقتدار میں ہو وہ آپ کی مرضی کی فائنینشیل پالیسیز بنائے اور اپنے پیسے کو اتنا بڑا کرتے چلے جائیں وقت کے ساتھ کہ پوری قوم آپ کی مقید ہو جائے آپ کے آگے, جو ہو چکی ہوئی ہے ان کے آگے. اب آپ آ کے ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی بھی ایک آدمی آ کے اگر 1 ارب روپیہ لے کے کھڑا ہو جائے گا الیکشن میں تو کون ہرائے گا اس کو اس بھوک کے دور میں؟ اور اسی لیے 70% لوگ اس ملک میں ڈیموکریٹک پروسیس, پارلیمانی نظام سے ڈسگرنٹلڈ ہیں اور وہ ووٹ دینے نہیں آتے. آپ دیکھ لیجئے نا 35%, 37%, 38% یہ پرسنٹیج ووٹنگ. مریم نواز کو جی ہاں میں پنجاب اس کا جواب دے دیں, پھر آپ کا منشور کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو نمبر 1 میرا ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے, ان کو یوزلی ٹک ٹاک سرکار بھی کہا جاتا ہے. نہیں میں نہیں کہوں گا نا, یہ کام کر رہی ہے وہ بائی ورچو آف فارم 47 بنی ہے, وہ سب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا میں وہاں پریوی, تو I'm not privy to it, but فیفن کی رپورٹ ہے, پیپن کی رپورٹ ہے. یعنی آپ مانتے ہیں کہ وہ فارم 47 سے سی ایم بنی ہے؟ یہ وہ ادارے آپ نہیں مانتے؟ یہ وہ انٹرنیشنل ادارے ہیں جو یہ رپورٹس دے رہے ہیں, تو مجھے ماننی ہے نا, کیونکہ میں ان کی سائنٹیٹی کو, ان کی انٹیگریٹی سے واقف ہوں, کہ ان کا تو کوئی کسی سے تعلق نہیں کہ وہ غلط بات کریں گے. سو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے that is there, but my concern is different. میرا کنسرن یہ ہے کہ شی از دیئر, اوبیسلی ایک فیٹ اچیو کیا, خاتون ہے. ایک تو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. لیکن دیکھیں آپ نے اپنی سیاسی جماعت, جو آپ نے اپنی نئی سیاسی جماعت بنائی ہے, اس کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ پراپرلی آرگنائزڈ میکینزم ہوگا. جی, خواتین کے لیے کیا اسکوپ ہے اگر خواتین نے جوائن کرنا؟ ایک آپ دیکھیے کہ 51% آف دا پاپولیشن از ویمن. یس, ٹھیک ہے جی, اور خواتین کو اگر آپ برابری نہیں دیں گے تو آپ پوری دنیا میں یہ چیز رائے جو فائق ہے.
اگر آپ ہر وہ اپرچونٹی جو ایک مرد کو حاصل ہے اگر آپ وہ خواتین کو نہیں دیں گے, آپ دنیا کے نئے جو اویلیبل چیلنجز ہیں آپ ان کو کنفرنٹ ہی نہیں کر سکتے. یو کانٹ بی اے پارٹ آف دیٹ. سو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے تو ہم نے جو اس میں ڈالا ہے وہ ہماری خواتین ہیں 2-3 بڑی, اس میں ہم ویمن امپاورمنٹ, ویمن کی جاب اویلیبلٹی اور ایٹ پار جاب اویلیبلٹی کو میک شیور کرنے کے لیے سب سے بڑا کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں دیٹ از انیشیل ایجوکیشن فار ویمن. obviously that would be the pathway کہ جب آپ اس پہ چل کے 10 to 15 years down the road خواتین کو ایلیویٹ کر دیں گے اس جگہ پر جہاں مردوں. اور دیکھیں ہوتا کیا ہے, گھروں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ایکول ایڈوانٹیجز دے سکیں. بچے کو پڑھا دیا, بچی کو گھر بٹھا لیا کہ جس کو شادی کر پارٹی دے گی آپ کو. ہم نے اس کے لیے باقاعدہ بجٹ رکھنے کی بات کی کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ بجٹ رکھیں گے, کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ ایک بڑے 51% آف دا پاپولیشن کو اگر آپ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ نیگلیکٹ محروم کر دیں رکھیں گے تو آپ پورے سسٹم کو کور نہیں کر سکتے. لیکن ہیومن ریسورس آپ کا پوری دنیا میں آبادی کا بڑھنا جو ہے وہ ایک طرف تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کہ more the mouths to be fed lesser the amount would be given to them, but دوسری طرف اگر آپ اس کو ایز اے ہیومن ریسورس کنورٹ کر کے اگر آپ اس کو فیلڈز میں لائیں تو it can be very productive. So now this is what we have to do. If we cannot make the 51% of this country productive, we cannot be a success. لیکن ہر سیاسی جماعت یوزلی انیشیل سٹیج پر اسٹارٹنگ فرام اسکریچ جب کنونس کرنا ہو تو یہی باتیں کرتی ہے. امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن, ڈو یو تھنک 99.9% ہوگی؟ اور ایک چیز 100% ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہوگی تو ہم بھی وہی ہوں گے جو پہلے تھے. میں آپ کے آگے بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ I'm different than them. I'm giving you something which has not been there in politics since last 40 years. I'm bringing something new. I have a different frame of mind and I want to deliver that way. Very simple. نیشنل پارٹی جو ہے اس کو رن کرنے کے لیے آئندہ انتخاب میں فل فلیج آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہونی ہے. ملک بھر سے جو ہے آپ نے امیدوار بھی اتارنے ہیں. پیسے کی بات کریں گے آپ, یہ فنڈز کہاں سے ہماری لڑائی ہے, پیسہ کہاں سے ایک اور لڑائی آپ ہماری ایک اور لڑائی چھیڑ دی آپ نے. جی پلیز. ہماری تو لڑائی یہ ہے کہ 85 میں جو اس ملک میں پیسے کی انڈکشن ہوئی ہے سیاست میں اس کو کس طرح روکنا اور کنفرنٹ کرنا ہے. میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں کسی اپنے کینڈیڈیٹ کو اجازت دے دوں کہ وہ 10 کروڑ 20 کروڑ روپے لگائے اپنے الیکشن میں, یا آپ اس کو لے جائیں سینٹرلائز کر لیں. پارٹی میک شور کرے کہ وہی 20-25-30 لاکھ روپے ہر حلقے میں لگے تو کیا ہو جائے گا. اگر مد مقابل 40 کروڑ خرچ رہا ہے, کیا خوبصورت بات کرتے ہیں آپ 30,000 سے کیسے الیکشن لڑیں گے؟ آپ 30 لاکھ سے 30 لاکھ سے کیسے الیکشن لڑیں گے؟ کتنی خوبصورت بات. کیسے لڑیں گے؟ تو اگر آپ نے اگلے 5 سال میں جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں ایجوکیٹ کر لیا اس قوم کو ٹو ریسٹور دی پولیٹیکل انفراسٹرکچر, بنیادی سیاسی ڈھانچے کو اگر ہم ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم آپ کو 30 لاکھ سے 30 کروڑ والے کو ہرا کے دکھا دیں گے. اگر میں کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا لوگوں کو کہ بھائی یہ آپ الیکشن کے دن جو 1 ارب روپیہ لے کے ایک انکمپیٹنٹ کرپٹ اور ڈسآنیسٹ آدمی کو جتا دیتے ہیں, اگر آپ ایک آدمی کو جو کمپیٹنٹ بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے اور گریسفل بھی ہے اور ایماندار بھی جتا دیں گے تو اس 30 کروڑ کو وہ آپ کو 70 کروڑ کر کے دے دے گا اگلے 5 سال میں. اگلے 5 سال میں وہ آپ کو 70 کروڑ کے فائدے دے دے گا. یہی بات ہے نا, یہی میں نے اس کو کنونس کرنا ہے اور میں کر لوں گا. اب آخر میں آپ آج اپنے پیغام کے ذریعے آپ کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں پاکستان کے یوتھ کو, پاکستان کے ووٹر کو, وہ کیوں جو ہے وہ ایک یہ جو موروثیت کا سلسلہ ہے اسے چھوڑ کے اور یہ بادشاہت کا اور خلافت کا جو سلسلہ ہے اسے چھوڑ کے وہ عوام پاکستان پارٹی کے پیچھے لگ جائے, ان کے منشور کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے اور ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ جائے؟ کس طرح کنونس کریں گے؟ ہمیں آپ سے ہم نے ان کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں آپ سے ووٹ نہیں چاہیے. یہ کیسی بات آپ کہیں گے, یہ کیا بات کر رہے ہیں, نہیں سمجھ آئی. شو بند کرنا لگا, ہمیں آپ سے ووٹ نہیں چاہیے بھائی, ہمیں آپ سے وہ نوڈ چاہیے کہ جو بھی صحیح ہے آپ کریں گے. اگر اس معیار پہ ہم پورا اترے تو آپ ہمارے ساتھ چل جائیے, لیکن آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے. آپ کو ہمیں صرف ووٹ نہیں دینا ہے, ہمیں آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صحیح کہنا ہے اور صحیح کو ہی آپ کو امپلیکیٹ کرنا ہے. ہم نے ان کو یہ تعلیم دینی ہے کہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اگر میرا کینڈیڈیٹ کسی دوسرے کینڈیڈیٹ سے برا ہے تو آپ نے جا کے اس کو ووٹ دینا ہے, اس پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی.
یہ کیا نوشن ہے؟ کبھی کوئی کہتا ہے اس طرح؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ میری پارٹی میں ہیں میں ان کو پیغام دوں گا کہ اگر میں نے غلطی کر دی اور میں نے غلط آدمی کھڑا کر دیا ہے، آپ اپنے علاقے میں بہترین ووٹ آدمی، بشرطے کہ آپ بہترین آدمی کو ووٹ دیں. وہاں جا کے آپ برادریزم پہ، پیسے کے زور پہ، تعلقات کے زور پر، دوستی کے زور پر، اٹھنے بیٹھنے کے زور پر ووٹ نہ دیں. صرف ایک چیز دیکھیں کہ کیا وہ ایک ایماندار، نیک اور پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو ووٹ دیجئے. اور وہ آزمایا ہوا ہے. اگر وہ آزمایا ہوا نہیں ہے تو پھر تو اوبیسلی ایک اور بات ہے. اگر آزمائے ہوئے کو بھی آپ دوبارہ جا کے ووٹ دیں گے تو پھر سن لیں آخری جملہ، کہ آپ اپنی بربادی کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے خود. پھر آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھو جی پھر شہباز شریف نے آ کے آتا ہے، پھر دیکھو جی عمران خان نے لایا نا جو پھر جو نہیں بھائی، وہ کیوں وہ یہ کام ان کا نہیں ہے بھائی. فاؤنڈر عوام پاکستان پارٹی نیکسٹ الیکشن میں میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، عمران خان اور بلاول بھٹو زرداری کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کریں گے؟ نہیں، میں تو اپنا جو میرے حلقے ہیں وہیں سے کنٹیسٹ کروں گا. ہاں ان میں سے کوئی وہاں آ گیا تو کھڑیں گے، الیکشن لڑیں گے. اچھا. اور اگر جانا پڑا تو لاہور، تو پھر آپ کو پتا نا کہ کسی کے باپ کا نہیں ہے. تو نہیں اچھا ہے جی، نہیں اس کا جی نہیں. کون جیتا اس لاہور سے؟ کوئی بھی نہیں جیتا. تو یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ اٹس این اوپن فیلڈ. ہم بھی تو بھاگیں گے، آپ بھی بھاگیے، لیکن دھکا نہ دیجیے. کونی ہم بھی نہیں ماریں گے، کونی آپ بھی مت ماریے. پیسے کی ٹھبی نہ دیجیے گا. اچھا، مجھ سے رکا نہیں جا رہا. وہ کہتے ہیں نا جو جیتا وہ سکندر. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو جیتا وہ اندر؟ نہیں، وہ تو اندر ہونا ہی ہوتا ہے ایونچولی. اگر آپ یہ کام کریں گے، یار شاید کا کہاں باسی کو کیوں نہیں اندر کیا کسی نے. تقابل کر لیں اس کا، آپ اس کے 2 سال کا کسی وزیر اعظم سے پچھلے 40 سال میں. اگر میں ثابت نہ کر دوں کہ اس کی اور مفتاح اسماعیل کی ڈیلیورنسز فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر پورے پاکستان کے تمام 30-40 سالوں میں سب سے بہتر تھی، تو میں اس پارٹی کو چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا.